یہاں ایک دوسرا نقطہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، علم کیا چیز ہے؟ علم کون سی چیز ہے؟ علم حقیقت میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم ہے، اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، قرآن اور سنت، یہ اصل میں علم ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں علماء کرام جو بھی انہوں نے بتایا ہے، یہ سب قرآن اور حدیث سے ان کا فہم اور ان کا اجتہاد ہے۔ اگر یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ان کی بات نہیں لی جائے گی، اور اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ان کی بات لی جائے گی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ما لم يعرفه البدریون فلیس من الدین۔ سعید بن جبیر تابعی ہیں، کہتے ہیں اصحاب بدر، جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ جس کو نہیں جانتے وہ دین نہیں ہے۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں العلم ما جاء عن اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم وہ ہے جو صحابہ سے آیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد ان کے بعد والا زمانہ ہے، اور اس کے بعد ان کے بعد والا زمانہ ہے، اس کے بعد جھوٹ پھیلے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، جن کو اللہ نے علم دیا کہ وہ جو چیز جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے۔ تو امام قتادہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل فکری کتابیں بہت زیادہ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، فکری کتابیں، مفکر، کیا بھائی وہ بہت بڑے مفکر اسلام ہیں، اسلام میں جو ہے مفکر اسلام یا فکری کتابیں، یہ سب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی، مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طریقے سے جی آج کل بہت وحید الدین خان صاحب ہیں۔ تو یہ سب جو ہے فکری کتابیں، ہزاروں صفحات پڑھیں گے اس میں کوئی علم نہیں ہوگا، اس کے مقابلے میں ایک حدیث، ایک سطر، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ فکری کتابوں میں پڑھ کر لوگ اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ یہ توحید جماعت کے جو ذمہ داران ہیں، اور اسی طریقے سے جو لوگ آج کل بہکے ہوئے ہیں منہج سے، صحیح منہج سے، ان سارے لوگوں کا، ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ان فکری کتابیں ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور جو جماعت اسلامی کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر لوگ بہکے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیان کرنے کا بڑا اچھا انداز تھا، اور قلم ماشاءاللہ شاہکار قلم، جی اس طریقے سے کہ ان کی زبان بھی بڑی اچھی اور لکھنے کا انداز بھی بڑا پیارا۔ اور میں خود جو ہے ایک زمانے تک ان کی کتابوں میں اور ان کی جماعت کا ایک ممبر رہا ہوں، اگرچہ کہ جماعت اسلامی نہیں بلکہ ایس آئی، وہ جو اسٹوڈنٹس آف اسلامک آرگنائزیشن، جو کہ ان کے نوجوانوں کی جو جماعت ہے، اس کا ایک ممبر رہا ہوں۔ بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی ان کی، بہت بڑا بہترین انداز، اور ان کے انداز کو دیکھ کر لوگ بہک جاتے ہیں۔ یہ فکری کتابیں لوگوں کو برباد کرتی ہیں، لوگوں کو منہج سے دور کرتی ہیں، اس کا بڑا نقصان ہوا۔ آج نوجوانوں میں جو جوش اور جذبہ، جی بغیر علم کے اور دین کے اخلاص کے بغیر جو جذبہ پایا جاتا ہے بہت سارے نوجوانوں میں، چلو ہم کریں گے، ہم مریں گے، مٹ جائیں گے۔ ارے اسلام کے لیے زندہ رہنا سیکھو، پہلے مرنا تو بات کی بات ہے، اسلام کے لیے زندہ رہنا سیکھو۔ یہ سب جو ہے یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کا نقصان ہے جو تمل ناڈو میں خاص طور پر جو جماعتیں آج کل ہیں،
اور جو جماعتیں بہت سارے دین میں بہت سارے شبہات جنہوں نے پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ، ایسے شبہات جو 1400 سال میں آپ نے نہیں پایا ہے، یہ فکری کتابوں کی وجہ سے ہے۔ ان کتابوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو لہٰذا ان فکری کتابوں کو چھوڑ کر قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آنا چاہیے۔ اس میں علم موجود ہے، جہاں صحابہ کے اقوال آپ پائیں گے۔ اور بعض جماعتیں سمجھتی ہیں کہ انبیاء کے علاوہ علماء اور اولیاء کے خواب بھی دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، وہاں سے دین سیکھا جاتا ہے۔ وہ ایک سورس آف اسلام سمجھتے ہیں، علم دین کا مصدر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ آپ بات پائیں گے تبلیغی نصاب میں بہت سارے خواب انہوں نے خواب میں دیکھا۔ ارے بھائی، کیا کسی کا خواب جو ہے انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب دین میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اور اسی طریقے سے کرامات کے نام سے اتنی چیزیں لکھتے ہیں، بلکہ وہ کرامات نہیں ہے، بلکہ وہ تو دھوکہ ہے۔ غیر معمولی چیز جو انسان کرتا ہے، ایک تو معجزہ ہے جو انبیاء کے ہاتھ پر ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جیسے ویسا کرنا جو ہے کوئی بھی آدمی کرنے سے عام انسان عاجز ہوتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کا مطلب جو آپ کو اس جیسا کرنے سے عاجز کر دے، میک یو فیلئر دیٹ یو کین ڈو سیم تھنگ، عاجز کر دے آپ کو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ انبیاء کو عطا ہوتا ہے۔ کرامات کے ہم قائل ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ہیں، کرامات ہیں۔ اولیاء کو، صحابہ رضی اللہ اجمعین کو، بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ نے کرامات کا مطلب عزت، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کچھ ایسے کام کرواتا ہے جو ان کے لیے ان کی عزت اور ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ لیکن یہ محض کرامات جو ہیں انسان کے صالح ہونے یا نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیسے فرق کریں گے کہ یہ آدمی جس کے ہاتھ میں کوئی غیر معمولی کام ہوا ہے جو عام طور پر لوگ نہیں کر پاتے، یہ کرامات ہیں کہ یہ ہے کہ دھوکہ ہے؟ یہ دیکھنا کہ یہ آدمی نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے، اسلامی شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پابند ہے تو کرامات ہے، اگر پابند نہیں ہے تو دجال کے ساتھ دھوکہ ہے۔ دجال بھی اسے کرے گا نا، قیامت کے قریب دجال آئے گا تو ایسے بہت سارے کام کرے گا کہ عام طور پر لوگ نہیں کر سکتے۔ آسمان سے کہے گا کہ بارش برسا، بارش ہوگی، زمین سے کہے گا کہ اگا، جو زمین اگائے گی۔ ایسی جگہ جائے گا جہاں پر لوگ ایمان لائیں گے تو وہاں کی زمین سے کہے گا کہ درخت اور اناج سے بھر دے تو بھر جائے گا، اور کسی جگہ جائے گا جہاں پر لوگ اس کے ایمان نہیں لائیں گے تو وہاں کہے گا زمین سے کہ تیرے پھل کو روک لے، آسمان سے کہے گا کہ بارش کو روک لے، قحط سالی ہوگی۔ کتنا بڑا امتحان ہے، دیکھیے کتنا بڑا امتحان ہے۔ اور یہ پورا دجال سب سے بڑا دھوکہ دینے والا، چیٹر، شیطانی کام، تو شیطانی کام ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کرامات یہ دلیل نہیں ہے اسلامی شریعت کے لیے دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ عام طور پر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر کسی کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھو، ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، اس کے بارے میں یقین نہیں کرو جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ دین کے احکام میں، دین کی شریعت میں کہاں تک وہ ہے، صحیح ہے نا؟ دین کی شریعت کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اس وقت تک اس کی باتوں پر یقین نہ کرو۔ تو یہ جو ہے اس دین سیکھنے کا کوئی سورس یا مصدر نہیں ہے، بلکہ دین سیکھنے کے لیے جو سورس ہے، اہم سورس قرآن اور حدیث ہے۔